بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن، استقبال آپ سب کا سورہ بقرہ کی دوسری آیت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ باعظمت کتاب جس کی حقانیت میں کوئی شک تردید نہیں ہے، یہی متقین کے لیے رہنما ہے۔ پہلا نکتہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے مطالب ایسے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا بھی ہے تو یہ خود اس کی کوتاہی ہے، اپنی بدگمانی اور اپنے ضدی مزاج کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، یعنی ایسے لوگ جو شک خود گڑھتے ہیں، اسی شک میں الجھے رہتے ہیں، اپنے پروردگار کے بارے میں شک کیا کرتے ہیں، گڑھا کرتے ہیں۔ اور دوسرا نکتہ اس آیت میں یہی ہے کہ قرآن کا مقصد ہدایت کرنا ہے، تو پھر اس میں زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں یا اسی طرح سبزے پھول اور پودوں اور حیوانات کے بارے میں اشارے کیے گئے ہیں، تو صرف اس میں اللہ کے لیے ان سب کے ذریعے اللہ کی قدرت اور صناعی اور بناوٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ سب کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ انسان ہدایت پائے، ہر چیز کے ذریعے سے غور و فکر کرے اللہ کی صنعیت میں، یعنی قدرت نے بنایا کیسے ہے، وہ کیسا بنانے والا صانع ہے، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں انسان غور و فکر کر سکے۔ اس لیے یہ سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید ہدایت کا وسیلہ ہے جس طریقے سے سورج کی روشنی سب کے لیے ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان قرآن سے ہدایت وہی پا سکتا ہے جس کے دل روشن ہوں، پاکیزہ ہوں، صاف ہوں، فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاضع ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے سورج کی روشنی صاف شفاف شیشے سے تو گزر جاتی ہے، لیکن دیوار، اینٹ اور مٹی سے نہیں گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے فاسق افراد، ظالم افراد جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے جو ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بربادی کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ کو، یہ سب ذرہ برابر بھی قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں کہا جا رہا ہے لا ریب فیہ، خود قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اس میں شک تردید نہیں ہے، جبکہ مخالفین کے شک اور تردید کو خود اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ خود پروردگار کا ارشاد ہے اننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب، یعنی یقیناً ہم تمہاری دعوت کی طرف سے شک اور شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وحی اور نبوت کے بارے میں شک اور شبہ ہے، یعنی بل ہم فی شک من ذکرہ، وہ اس حقیقت کی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کتاب ہے بھی نہیں اللہ کی جانب سے، اس شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے بارے میں شک رکھتے ہیں لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، یعنی خود قرآن مجید کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون قیامت کے بارے میں شک رکھتا ہے، شک کرتا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب قرآن مجید میں۔ تو لا ریب فی کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ لا ریب فی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، شک نہیں کیا، نہیں شک نہیں کیا، بلکہ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا برحق ہونا اتنا یقینی ہے، واضح ہے کہ اگر کوئی مردہ دل ہونے کی وجہ سے بھی شک کرے تو یہ خود اس کا قصور ہے، قرآن مجید کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طریقے سے سورہ نمل میں آیا ہے بل ہم فی شک بل ہم منہا عمون،
بلکہ یہ لوگ اس کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ لوگ اندھے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے جو لوگ شک میں پڑھ رہے ہیں، تردید میں پڑھ رہے ہیں، یہ خود ان کی خطا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ یہ حقانیت کا مطلب ہے کہ قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیت میں کیا کیا پیغامات ہم کو مل رہے ہیں؟ پہلا پیغام یہی ہے کہ قرآن مجید کی عظمت بہت ہی بلند و برتر ہے، بہت بلند مقام پر ہے۔ ذالک الکتاب، یعنی یہ کہنے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کی عظمت بلندی کو سمجھو۔ اسی طریقے سے دوسرا پیغام الکتاب، یعنی قرآن مجید سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جمع ہو گیا ہے۔ الکتاب کا مطلب یہ ہے کتابی صورت میں تھا۔ جب الکتاب خداوند عالم نے کہا، پراکندہ نہیں ہے، بکھرے ہوئے کاغذات کا نام کتاب نہیں ہوتا ہے۔ جمع شدہ کاغذات کو جب ایک طرح پر رکھ دیتے ہیں، اس کو مرتب کر دیتے ہیں، تو پھر اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ الکتاب یہ بتا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہدایت کرنے والا ہے، جو ہادی اور رہنما ہے، اس کو اپنے پیغام پہنچانے اور اپنے مطالب و مطالب جو کچھ اس میں محتوی مضامین ہیں، اس کو بیان کرنے میں بالکل یقینی ہونا چاہیے، یقین اور قطع کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ لا ریب فی، یعنی یہاں یہی بیان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید مستحکم ہے، مضبوط ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اپنی جگہ پر استوار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگلا پیغام اس آیت سے یہی ملتا ہے کہ کیونکہ قرآن مجید پرہیزگاروں اور صاحبان تقوی کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ خود ایک مضبوط دلیل ہے قرآن کے برحق ہونے پر۔ ہدی للمتقین، یعنی انسان جب اپنے آپ کو باتقوی بنا لے گا، پاک و پاکیزہ بنا لے گا، تو صاحبان تقوی کے لیے یہ کتاب ہدایت کا کام کرے گی، یہ خود رہنما ہے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ قرآن مجید بالکل خالص ہدایت ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی گمراہی نہیں ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے، اس میں کوئی بھٹکنے کی بات نہیں ہے۔ لا ریب فی۔ اور ایک آخری پیغام جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اپنی فکروں کے مطابق، یہ صرف پاکیزہ دل پاک طینت حضرات ہی اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فائدہ پہنچائے گا پاک طینت افراد کو، جو واقعاً پاکیزہ طبیعت رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ہدی للمتقین، جس کا جتنا زیادہ دل پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی کتاب کی نورانیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ہدایت بذات خود کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، یعنی صاحبان ہدایت، جن کو ہدایت مل گئی ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا۔ تو اب جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے گا، اتنا زیادہ قرآن مجید کی تعلیمات سے، ہدایتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی اس آیت کا اہم پیغام ہے جو یہاں پر ہدی للمتقین کے ذریعے ہم سب کو دیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو ہدایت حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔